اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 30 یعنی 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا ربک، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعلو، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسدو، اس کو جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ بہائے گا خون، ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، کا ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک، تیری۔ قال، فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ جو کہ تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 30 کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو ایک ضروری بات بتاؤں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نا، ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، ہم نے 3 انسانوں کے گروہوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسانوں کے 3 گروپس ہوتے ہیں، 3 گروہ ہوتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ ہم نے شروع کی، تو جب ہم نے سورہ بقرہ کی شروع میں ہم آئے تو ہم نے ان تینوں گروہوں کے بارے میں مزید وضاحت پڑھی کہ یہ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا پیغام دیا گیا، کہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا، اور اس کے لیے دلیلیں دی گئیں، دلائل دیے گئے۔ توحید کے پیغام کی، اللہ کی عبادت کے بعد پھر رسالت کو ثابت کیا گیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن کے ذریعے سے دلائی گئی۔ اور اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اب آیت نمبر 30 کے اندر زمین پر انسان کی تاریخ کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 30 ہے، اس میں اب انسانی تاریخ کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ کیسے ہوا، کچھ اس کی تفصیل یوں ہے کہ آگے ان آیات میں اس کی تفصیل آئے گی، تاکہ ہم ان کے مقام کو اور اپنے مقام کو اور اس حقیقت کو ہم جان پہچان سکیں اچھی طرح۔ تو آیت ہے 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور وہ وقت یاد کرو جب رب نے کہا تھا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ایک موقع پر کہا تھا، کس سے کہا تھا؟ للملائکتی، فرشتوں سے۔ کیا کہا تھا فرشتوں سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ دیکھیے جانشین کس معنی میں فرمایا اللہ نے؟ دیکھیے انسانوں سے پہلے جو مخلوق یہاں زمین پر آباد تھی، انہوں نے زمین میں طرح طرح کا فساد کیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور مخلوق کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ بسانے والا تھا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ایک اور مخلوق کو بسانے والا ہوں، میں ان کو لانے والا ہوں، ان کے ذریعے سے زمین کو آباد کرنے والا ہوں۔ اور خلیفہ کے جو عام معنی ہوتے ہیں نا، وہ تو اقتدار کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں تھی کہ اب یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کوئی زمین پر حکمران بنا کر بھیجے جا رہے تھے، یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ آدم علیہ السلام کوئی حکومت نہیں ادھر قائم کرنے آ رہے تھے، بلکہ کیا کرنے آ رہے تھے؟ خلیفہ سے مراد یہاں زمین کی آبادکاری تھی، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ زمین پر انسان کی آمد اور پھر انسان کیسے با اختیار تھا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے خلیفہ کے پاس تو اختیار ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر خلیفہ کا جو لفظ آیا ہے، انسان کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو اختیارات دیے، یعنی زمین پر ایسی مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، جو با اختیار ہوگی۔ اب وہ جب مرے گا تو پھر اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کی جگہ اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کی اولاد ہوگی، تو یہاں پر پھر یہ والا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہاں لفظ جو خلیفہ ہے نا، یہ 2 معنی ہیں اس کے۔ ایک تو خود آدم علیہ السلام کے جو جنوں کے بعد جو نئی مخلوق یعنی زمین پر انسانوں کی آباد کاری کے لیے آنے والی تھی، اس کا آغاز ہونے والا تھا۔ اور دوسرے معنی کیا تھے کہ جنریشن جو تھی، وہ ایک یہ جیسے کہ لفظ آیا نا، واحد کا لفظ بولا گیا ہے، مگر اس سے مراد جو ہے وہ جمع ہے، یعنی جنریشن، اس سے مراد یہ ہے کہ نسلیں آگے جو چلیں گی۔ تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا،
دیکھیے انسانوں سے پہلے زمین پر مخلوق تھی یا نہیں تھی، اس کی دلیل خود قرآن پاک کی ایک آیت دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ انسانوں سے پہلے مخلوق تھی یا نہیں تھی، تو کیسے پتا ہے؟ دیکھیے قرآن بتا رہا ہے سورہ الحجر کے اندر آیت نمبر 27 میں، اور جنوں کو، قرآن فرما رہا ہے، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپٹ سے۔ تو آگے اب میں اپنی آیت کی طرف چلتی ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا۔ اور کیا کہا فرشتوں نے؟ اتجعلو، کیا تو بنائے گا؟ فیہا، اس میں، کس میں؟ یعنی زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، یعنی فساد کی انتہا ہو جائے گی، اتنا فساد ہوگا کہ خون بہے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یہ جو سوال، کیا اعتراض تھا؟ نہیں، یہ اعتراض نہیں تھا، یہ بالکل اعتراض نہیں تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں کہ جو با اختیار ہوگی، اور پھر وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کرے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی۔ اور ایک بات اور بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے کتنی عقل مند ہیں اور کتنی باشعور مخلوق ہیں، کیونکہ دیکھیے ان کا سوال ان کے شعور کی علامت ہے نا، پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ باشعور ہیں۔ اور پھر اللہ پاک اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی ایک بات ہے۔ کیا سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے؟ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر کر دینا پسندیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اجازت لے رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، نہیں کہ کیا میں بناؤں یا نہ بناؤں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جان کر فرشتے مزید اللہ تعالیٰ سے معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زمین میں زیادہ خرابی لانے کا سبب بن جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو جنات تھے نا، اور روایت میں آتا ہے کہ زمین پر وہ بہت زیادہ جنات جو تھے وہ بہت زیادہ فساد کرتے تھے اور بہت بگاڑ پیدا کر دیا تھا انہوں نے۔ تو ان کو ختم کرنے کے بعد ایک اور مخلوق زمین پر بسانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے مزید کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا وَنُسَبِّحُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور آپ کی حمد کے ساتھ، یعنی خوب خوب ہم تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، دل سے بھی، زبان سے بھی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ ہمارے سارے ماحول کے اندر صرف آپ ہی کی اطاعت ہی اطاعت ہو رہی، کہیں پر بھی کوئی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ تو کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ تو دیکھیے، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو فرشتوں کو بھی یہ معلوم تھا نا کہ انسان سے بھی عبادت ہی مطلوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خوب عبادت کر رہے ہیں، تو پھر مزید ایسی مخلوق کہ جس کے پاس اختیار بھی ہو کہ جو چاہے وہ کر لیں، تو اس سے تو پھر زمین میں خون خراب ہو جائے گا۔ تو کیا یہ کافی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادت کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ قال، یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب میں فرمایا، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، مالا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، کہ زمین پر صرف فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں آئیں گے، بلکہ زمین پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین بھی تو آئیں گے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کسی بھی چیز کے صرف ایک پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ مثلاً کوئی انسان ہے، اس کے اندر بہت ساری خیر ہے، خوبی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی خامیاں بھی ہے، تو عموماً ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ ہم ساری خوبیوں کو بھول کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اس میں اور کہہ دیتے ہیں اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کی برائی تلاش کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اور اس کو ہم بلا دیتے ہیں، اس کی خیر کو تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ انسان کو اللہ نے ارادہ، اختیار اور عقل دی ہے نا، اور سمجھ دی ہے، تو اگرچہ اس ارادے اور عقل اور اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے بسا اوقات انسان جو ہے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، تو وہ غلطیاں بعض اوقات فساد اور خون بہانے تک بھی چلی جاتی ہیں، بہت آگے چلی جاتی ہے، بات بڑھ جاتی ہے اور بہت مارا ماری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسانوں کے اندر خیر اور بھلائی کے ایسے بہت سارے پہلو ہیں جو کہ نہ کہ فرشتوں کے اندر موجود ہے اور نہ ہی جنات کے اندر، تو وہ صرف انسانوں کے اندر ہی ہے نا۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی چیز کے بھی صرف خراب پہلو کو دیکھ کر، یا کسی انسان کے کسی بھی چیز کے ایک ہی پہلو کو دیکھ کر، ناپسندیدہ پہلو کو دیکھ کر کہ اس کے بارے میں عمومی فیصلہ دے دیا جائے کہ اس کو تو بھائی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر کسی بھی چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے تو یقیناً اس کا اچھا پہلو بھی ہوتا ہے، دوسرا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا اکثر شادی ہوتی ہے، بڑے لوگ خوشیوں کے ساتھ
ساتھ مثال دے رہی ہوں میں آپ کے ہمارے معاشرے کے اندر سے، شادی ہوتی ہے بڑی خوشیوں کے ساتھ، بڑے گاجے باجے کے ساتھ میاں بیوی ملتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، بعد میں تھوڑی سی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی لڑائی ہو جاتی ہے، کسی بات پہ نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں، اس سے تو اچھا تھا میں شادی ہی نہ کرتی، اس سے تو اچھا تھا شادی ہی نہ ہوتی۔ تو کیا آپ دیکھیں نا اس بات میں کیا ہے، کیا واقعی یہ غلط ہوا؟ نہیں غلط ہوا نا، یہ بات تو سب کو پتہ ہے نا کہ شادی ہوگی، مشکلات بھی ہوں گی، ذمہ داریاں بھی پڑیں گی، نبھانا بھی ہوں گی۔ تو دیکھیے دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے کرنے میں انسان کو صرف اور صرف آسانیوں کا سامنا کرنا پڑے، کبھی کوئی مشکل ہو نہیں، آسانی کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ تو کبھی انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ دیکھیے اگر مشکل ہو رہی تو ساتھ آسانی بھی تو ہے، چونکہ اس کام میں مشکلات ہیں، تو اب یہ تھوڑی نا کہ مشکلات ہیں جی اس کو تو کرو ہی کوئی نا، تو زندگی تو وہیں رک جائے گی نا، پھر آگے بڑھے گی نہیں زندگی۔ تو بہت سے کام ایسے ہیں، یہ لکھ لیں اپنے پاس کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں مشکلات ہوتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس زمین پر جو فتنہ فساد ہے، جو آج کے اس ماحول میں دیکھیے کہ جو فتنہ فساد ہے، جو خون ریزی ہے، جو انسان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ تو یہی کہتے ہیں نا، آج بھی لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں نا، ارے بھائی اس وقت تو فرشتوں نے سچ ہی کہا تھا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انسانوں نے اس زمین پر آ کر صرف فساد تو نہیں کیا نا، بلکہ بہت سے اچھے کام بھی تو کیے نا، انسانوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے، جو کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کیا، وہ جنات نے تو نہیں کیا، اور وہ فرشتوں نے تو نہیں کیا۔ کتنا انسانوں نے اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کیا، اور نیکی کی جو اعلیٰ ترین مثالیں انسانوں نے قائم کی، وہ جنوں اور فرشتوں نے تو نہیں کی نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا قَالَ إِنِّي، جب انہوں نے کہا نا کہ تو اللہ نے جواب دیا نا کہ عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو پھل بڑے اچھے لگتے ہیں، اب پھل کھانے کا شوق بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے نا کہ پھل آتا کہاں سے؟ درختوں سے آتا ہے نا، درخت اگانے پڑتے ہیں، لگانے پڑتے ہیں، ان کی آبیاری کرنی پڑتی ہے، ان کی کاٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، اور پھر وہ اس کا پھل درخت کے اوپر آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پھل سارا کا سارا پھل تو نہیں آ جاتا، وہ پورا درخت لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، پتے بے شمار ہوتے ہیں، تو بندہ کیا کہے کہ نہیں جی میں نے درخت نہیں لگانا، اس میں تو لکڑی زیادہ ہوگی، اس میں تو پتے اتنے گریں گے، توبہ توبہ ہم نے کوئی، تو پھر یہ سب چیزیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں نا، کہ ایسا تھوڑی ہے کہ پھر دنیا میں اس طرح تو پھل ہی ختم ہو جائیں، لوگ کہیں نہیں جی اتنی لکڑی اور اتنے پتے کون اٹھاتا رہے گا، تو لیکن پھل کھانے کے لیے یہ پتے، یہ لکڑی، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، وقت کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، تو پھر پھل تو تھوڑے ہوتے ہیں نا، باقی چیزیں تو زیادہ ہوتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں خیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اتنا قیمتی ہوتا ہے، جیسے ایک درخت کا پھل کتنا قیمتی ہوتا ہے، کتنے ڈھیروں پتے ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، ہاں، لیکن ایک پھل کھا لو، صرف ایک دانہ کھا لو، کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو بعض چیزوں میں خیر تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اتنی قیمتی، اتنی میٹھی، اتنی رسیلی کہ جس کی وجہ سے باقی غیر ضروری چیزوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے نا؟ تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں کا اعتراض تھا اور نعوذ باللہ ان کا اعتراض بہت درست تھا، نہیں، اور یہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ جو بات ہے نا، یہ پروف ہے دنیا میں اس وقت کیا کچھ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے، اور انسان انتہائی غلط کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں کہ دنیا میں خون ریزی ہو رہی ہے، مارا ماری ہو رہی ہے، انسان کی بے قدری ہو رہی، سب کچھ، لیکن اسی دنیا کے اندر یہ بھی تو دیکھیے نا، دوسری طرف دوسرا پہلو بھی دیکھیے، اسی دنیا کے اندر انسانوں کی اعلیٰ ترین اقسام بھی تو آئی ہیں نا، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی، اپنا ماسٹر پیس بنایا، جو کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے کیا زبردست جنت بنائی، تو وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں آئے نا پھر، جن کے لیے اللہ نے کیا حسین جنت بنائی۔ تو انسان یہ سب فساد کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس آزادی ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ فرشتے بہت نیک ہیں جی، وہ کچھ نہ فساد کرتے ہیں نہ کوئی کچھ کرتے ہیں، تو کیا کمال ہے اس بات میں؟ وہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے، وہ تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ ان کے کوئی اور ایسا اس طرح کا کوئی کام ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی توجہ عبادت سے ہٹے۔ جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا وہ صبح و شام وہی کام کرتے ہیں، ان کو تو کوئی مشقت نہیں ہے اس میں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مشکل اور مشقت کس کو ہے؟
اچھا بننے کے لیے کس کو مشکل ہے؟ سوچیں انسان کو، کہ جس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، جس کے ساتھ اس اور بھی بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، جس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، ڈسٹریکشنز لگی ہوئی ہیں۔ تو جو کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے، نفس کے ہوتے ہوئے، ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے، بہت ساری خرابیوں کے ہوتے ہوئے، بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اچھا بن جاتا ہے، پھر بھی اچھے کام کرتا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، تو ایسا انسان خواہ اس کی تعداد پھر کم ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کی بلکہ اس کائنات کی ہر چیز سے پھر اوپر ہے، پھر ان سب چیزوں سے قیمتی ہے، پھر سب سے زیادہ وزنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اس زمین پر صرف خون بہا اور صرف فساد ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس زمین پر بہت اچھے اچھے کام بھی ہوں گے، اور انسانی تاریخ میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ آپ انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو ایک مثال کے ساتھ پروف کیا، قرآن میں پروف کیا کیسے؟ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، آدم کو سارے نام سکھا دیے اللہ نے۔ یہ کن چیزوں کے نام تھے؟ یہ جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی تھیں، خواہ وہ کائنات کی چیزیں تھیں یا وہ انسان تھے، ان سب کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، کلہا، سب چیزیں جو دنیا میں آئندہ آ رہی تھی نا، آنے والی تھی، ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، کس کو؟ آدم کو۔ پھر کیا ہوا؟ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کس کو؟ آدم کو۔ پھر فرمایا فقال، پھر اللہ نے فرمایا انبئونی، بتاؤ مجھے، بھی اسمائی، سارے نام، ہاں اولائی، ان سب کے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ نا ان چیزوں کے نام مجھے۔ کس بات میں سچے ہونے کی بات پوچھی؟ کہ انسان صرف فساد، وہ کہتے تھے نا کہ انسان صرف فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو اللہ نے پوچھا بتاؤ، چیلنج کر دیا اللہ نے، بتاؤ چیزوں کے نام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا نا، کس کو؟ فرشتوں کو۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے تو پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ یہ دیکھیے فرشتوں کی عظمت دیکھیے کہ انہوں نے فوراً اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا۔ بعض اوقات ہمیں بھی کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم مانتے نہیں ہیں، بحث کرتے رہتے ہیں، یا ہمارے عام طور پر ہمارے ماحول میں یہ بات دیکھی گئی ہے نا کہ پتہ ہوتا کسی، بھئی ہر بات کا تو ہر کسی کو نہیں نا پتہ ہوتا، کوئی کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جس کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن کچھ لوگ مان کے نہیں دیتے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتہ، تو شاید یہ اپنے لیے بہت انسلٹ کا باعث بنا لیتے ہیں۔ اپنی غلطی کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دیتے رہیں گے، جھوٹی سچی کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ فرشتوں کی عظمت، کہ انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اپنی مطلب کم علمی کا، ہمارے علم میں نہیں ہے، اس کا اعتراف کر لیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے۔ اب فرشتے آگے اللہ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، حکیم ہے تو۔ اور حقیقت ہے نا، یہ بات دیکھیے نا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ دیکھیے نا کہ بندے یا مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چل گئی نا کہ، اور دوسرا کیا کہ فرشتے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم اور انتہائی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہاں اگلی آیت پر جاتی ہوں، آیت نمبر 33 پر آئیے کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی پہلے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں کو تو آتے ہی نہیں تھے نام، ان کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آدم کو علم سکھایا تھا نا، تو پھر اللہ نے آدم سے کہا آدم تم بتاؤ نام سارے، ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم، پھر جب ان سے اس نے ان کو سارے نام بتا دیے آدم علیہ السلام نے، بھی اسمائہم، سارے ان سب چیزوں کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا؟ کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں کو، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے جتنی غیب ہے اسے میں جانتا ہوں۔
वअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, यानी जो तुम दिल में छुपाते हो मैं उसको भी जानता हूँ। फरिश्तों ने क्या क्या ज़ाहिर किया था? अपनी राय का इज़हार किया था ना फरिश्तों ने, कि अल्लाह ताला तू क्या बनाएगा और ये फ़साद करेंगे, ये राय का इज़हार कर दिया था ना। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं राय के इज़हार को भी जानता हूँ, और जो दिल में छुपा होता है ना, व जो व आलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम ज़ाहिर करते हो मैं उसको भी जानता हूँ, और जो तुम छुपाते हो मैं उसको भी जानता हूँ। यानी दिल में क्या छुपा हुआ था उनके, हमारी आप देखिए कि हमारी इबादत ही काफ़ी है ना। अब मज़ीद और अल्लाह ताला ने जो दिल में छुपा हुआ था उसके बारे में भी बता दिया कि अब तुम जो सोच रहे थे, अब वो फरिश्ते तो ये सोच रहे थे ना हमारी इबादत ही काफ़ी है, अब बंदों को बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो उन्होंने दिल में छुपा के रखी थी बात, ये तो नहीं कही थी। तो वो तो उन्होंने कहा, बस उनके दिल में था ना कि और मखलूक अब किस लिए बना रहे हैं अल्लाह ताला? किस लिए बना रहे हैं? हम जो हैं, हम जो तस्बीह कर रहे हैं, हम जो इतना कर रहे हैं, यही काफ़ी है। ये बात तो आगे दिल में छुपी हुई थी ना, अल्लाह ने बता दिया, जो तुमने छुपाई थी मुझे वो भी पता है, जो तुमने बोल दी मुझे वो भी पता है। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको इस बात को समझाने के लिए अपने माशरे से एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ कि एक माँ-बाप होते हैं ना, उनके बच्चे होते हैं। अब वो अपने बच्चों के सामने अगर कभी कोई करके देखिएगा कभी कोई बात, बच्चे अगर माँ-बाप कहते हैं ना बच्चों को, हम तुम्हारा एक बहन-भाई और ना ले आएँ, हम चाहते हैं कि हम एक भाई-बहन और ले आएँ। तो अमूमन बच्चे क्या कहते हैं, नहीं, नहीं, हम ही काफ़ी हैं। कभी-कभी बच्चे चुप भी रहते हैं, नहीं बताते, लेकिन दिल में ये बात होती है कि हम ही ठीक है, हम ही काफ़ी हैं, क्या हम काफ़ी नहीं है? ऐसा होता है ना? क्योंकि ये भी एक अमूमी सी नफ्सियात है, ये इंसान की नफ्सियात है कि इंसान की जो वो यानी इंसान एक ऐसी मखलूक है कि उसकी ये नफ्सियात है कि वो अपने अलावा किसी दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। ये भी एक नफ्सियात है। तो फरिश्तों ने तो कहा ना कि इंसान फ़साद करेगा, लेकिन कुछ छुपा भी गए फरिश्ते, और जो छुपा गए वो क्या था कि हम ही तो काफ़ी हैं ना इबादत के लिए। हम तस्बीह कर जो रहे हैं, तक़दीस भी कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, क्या हम काफ़ी हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम्हारी इबादत की किस्म और है, जबकि उस मखलूक की इबादत की किस्म कुछ और होगी। और यानी तुम जो इबादत करते हो ना वो और तरह की है, और जो अल्लाह के बंदे इबादत करेंगे, इंसान इबादत करेंगे, वो इबादत ही और होगी। और देखिए ना, और फरिश्तों और इंसान की इबादत में फ़र्क है, क्या फ़र्क है? सोचें ज़रा आप लोग। आप ये देखिए कि अपनी मर्ज़ी के साथ साथ सारी डिस्ट्रैक्शंस के होते हुए, हाँ? फिर अपनी यानी सब इतनी तवज्जो हटाने वाली चीज़ें ज़िंदगी में हों, दूसरी तरफ मुतवज्जा करने वाली चीज़ें ज़िंदगी में हों, उसके बावजूद इंसान अपनी मर्ज़ी से फिर अल्लाह की तरफ आ जाए, फिर अल्लाह की इबादत करे और पूरी मोहब्बत के साथ आए और हर चीज़ को पीछे छोड़ दे। और फिर आप देखिए ना कि यहाँ इबादत की ख़ास जो किस्म सिर्फ़ तस्बीह तो नहीं बताई गई ना, कि बल्कि इबादत की एक और आला तरीन किस्म जो बताई गई है, वो है इल्म। तो अल्लाह ने आदम को इल्म सिखाया था ना, तो फरिश्तों के मुकाबले में आदम के पास क्या ज़्यादा था? नोट करें अपने पास कि फरिश्तों के मुकाबले में आदम के पास इल्म ज़्यादा था। आदम की फ़ौक़ियत फरिश्तों पर किसकी वजह से थी? इल्म की वजह से थी। तो लिहाज़ा नतीजा क्या हुआ था? अब आयत नंबर 34 पर आइए। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति, जब हमने कहा फरिश्तों को, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने कहा फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, इसजुदू, क्योंकि आदम के पास इल्म ज़्यादा था ना, तो फरिश्तों के मुकाबले में इल्म ज़्यादा था, इसलिए अल्लाह ने कहा तुम लोग सब आदम को सजदा करो। अब लिटरली फरिश्तों को बताया जा रहा है कि तुम्हें आदम की खिदमत करनी है, तुम्हें औलादे आदम के लिए काम करने हैं, तुम उनके लिए मुसख्खर हो। फसजदू, उस उन सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा, उसने इनकार कर दिया, वस्तकबरा, और बड़ा बनना चाहा, काना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया, यानी इनकार करने वालों में शामिल हो गया। तो इस आयत से भी कई बातें पता चलती हैं। एक ये कि फरिश्ते अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं, ख्वाह वो हुक्म इंसान के आगे झुकना ही क्यों ना हो। अच्छा, आप ये देखिए कि बाज़ लोगों ने तो इस आयत की बड़ी तावीलें की हुई हैं और कहा है कि यहाँ पे जो सजदे का हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने, ऐसे ही दिया था, बस एहतरामन दिया था। बल्कि बाज़ कहते हैं ये तो सजदा ताज़ीम ही था, ये इबादत का सजदा नहीं है। बात चाहे कुछ भी हो, हकीकत क्या है? हकीकत में क्या बात है? सादी-सी बात है, सिंपल सी बात है। असल बात ही यही है कि सीधी बात है ना, ये अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह का हुक्म मान लेना, ख़्वाह वो कुछ भी हो, वो अकल में आए या ना आए, वो उसको मान लेना ही इबादत है। तो फरिश्ते दरअसल अल्लाह की अताअत कर रहे थे। फरिश्ते दरअसल
اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو یہی دراصل بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو آپ اس کے مقابلے میں ابلیس کو، جو کہ جنوں کا باپ تھا، اس نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ ہاں، اس کا تکبر تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12 سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، جب آپ نے، اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اس نے کہا تھا ابلیس نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ سورہ الاسرہ کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، یعنی میں مٹی کے آگے جھکوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ تو اب دیکھیے سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے بیچ میں آیا کہاں سے؟ آیا کہاں سے؟ تو یہ تمام جنوں کا باپ تھا، وہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھا، اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کی کمپنی میں رہتا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے نا، یہاں سے یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ کسی کی کمپنی بھی فائدہ نہیں دیتی اس وقت تک جب تک بندہ خود بندے کا بچہ نہ بنے، خود انسان نہ بنے۔ دیکھ لیں کہ وہ بیٹھا کہاں جا کے؟ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی کمپنی میں، لیکن وہاں سے بھی لیا کچھ نہیں، سیکھا کچھ نہیں، کیونکہ اپنے اندر تکبر جو بھرا ہوا تھا، لینے اس کا پیمانہ تو اپنا تکبر سے بھرا ہوا تھا، وہ کیا لیتا؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا نا کہ کسی کی بھی کمپنی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک خود انسان انسان نہ بنے، خود انسان انسان نہ ہو، خود انسان کا دل اطاعت گزار نہ ہو، خود انسان کے دل میں اطاعت والا جذبہ نہ ہو۔ اور ظاہر کی عبادت تو فائدہ نہیں دیتی نا، ظاہراً عبادت کر رہا تھا وہ، تو ظاہر کی، اور پھر دیکھیے کہ اللہ کی حکمت، اللہ تو جانتے تھے نا سب کچھ کہ وہ ظاہر کی عبادت کر رہا ہے، تو ظاہر کی عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک انسان کا دل نہ جھکے، جب تک اصل سجدہ جو ہے دل سے نہ کیا جائے، کیونکہ دل سے کیا ہوا اصل سجدہ جو ہے نا، وہ ہوتا ہے عبادت، وہ عبادت ہوتا ہے۔ وہ عبادت نہیں ہوتے کہ صرف آپ جسم کو لے کے چلتے رہو اور جسم سے اپنے آپ کو عبادت کرتے رہو۔ سجدہ جو ہے وہ اس میں دل کی اطاعت بھی شامل ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں ہمیشہ چھوٹا سمجھنا چاہیے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، اور انتہائی اور بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انہی آیات سے کہ انسان کے سامنے دو طرح کے رویے ہیں نا، ایک ہے شیطانی رویہ، اور ایک ہے فرشتوں جیسا رویہ۔ پتہ چل رہا ہے نا ہمیں ان آیات سے، ان آیات جو ابھی تک ہم نے پڑھی، ہمیں کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ سامنے انسان کے سامنے دیکھیں، اب دو رویے آ گئے نا ہمارے سامنے کھل کے۔ کون سے؟ ایک آ گیا شیطانی رویہ، اور ایک آ گیا فرشتوں والا رویہ۔ شیطانی رویہ ابلیسی رویہ ہے، اور فرشتوں جیسا رویہ جو ہے، اب فرشتوں کا بھی رویہ کھل کے سامنے آ گیا جب اللہ نے اظہار کیا، اللہ نے ان کے سامنے ارادہ ظاہر کیا کہ بھائی میرا یہ ارادہ ہے۔ اب فرشتوں نے، اور پھر جب انہوں نے بات بھی کر لی، لیکن اس کے بعد جب بات اپنی آدھی کی آدھی نہیں کی، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا جاؤ سجدہ کرو، وہ چلے گئے سجدے میں۔ اب یہاں پر آپ کو شیطانی رویہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ چوائس کس کی ہے؟ انسان کی چوائس ہے، وہ کس طرف جاتا ہے، ابلیسی رویے کی طرف یا شیطانی رویے کی طرف؟ تو تکبر کا رویہ انکار کا رویہ ہے۔ تکبر جس کے اندر ہوگا اس کے اندر انکار کا رویہ ہوگا، یعنی اللہ کا حکم نہیں ماننا ہے، اپنے طریقے سے چلنا ہے، یہ ہے شیطانی رویہ، یہ ہے ابلیسی رویہ۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو خود جج کریں، ہم اپنے آپ کو خود سمجھیں کہ ہمارا کون سا رویہ ہے۔ اور فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا، خواہ اپنے سے کمتر ہی کے آگے کیوں نہ جھکنا پڑے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا، آگے ہم سے جو بات کر رہا ہوتا ہے بندہ، وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہوتا ہے یا پھر علم میں کم ہوتا ہے، مگر وہ بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، بات میں وزن ہوتا ہے اس کے۔ تو ہمارا رویہ ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں دیکھیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کون ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ جو بھی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کیسی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی کی بات کو سوچ کر مانتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور کہتے ہیں اس کو کیا سمجھ ہے بھلا، اس کی کون بات مانے گا، اس کی بات ماننے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، اور ایک چیز اور دیکھیے، ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور بڑی سننے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ عورتوں کو ناقص العقل کہتے ہیں عورتوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عورتوں کی تو عقل گھٹنوں میں ہے، ٹخنوں میں ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ مقصد کہ ناقص العقل سمجھتے ہیں نا، خواہ بات وہ دیکھیں کتنی، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے یا چھوٹا ہے یا بچہ ہے یا بڑا، بات کو دیکھنا چاہیے کہ بات جو ہے وہ کیا ہے۔
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہ بات کتنی ہی اہم ہو، یہ دیکھنا ہے کہ وہ اہم بات ہے یا نہیں ہے۔ عورت کو جو عقل اللہ نے دی ہے، اللہ ہو سکتا ہے وہ اس کی روشنی میں یا اپنے علم، اپنے عمل، اپنے تدبر، اپنے اللہ کی خداداد صلاحیتیں بھی دیتا ہے نا اللہ، کیا پتا اس کی روشنی میں وہ بہت اچھی بات کر رہی ہو، تو سننا ضرور چاہیے۔ اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لیبل ہی لگا دو کہ نہیں جی یہ ادھر ان کی تو کوئی بات نہیں سننی۔ تو بعض اوقات علم کم ہوتا ہے لیکن خداداد صلاحیت ہوتی ہے، بعض اوقات لوگوں کے پاس اتنی اللہ نے عقل دی ہوتی ہے اور وہ علم و حکمت کی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ڈگریوں والے بھی پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ علم صرف ڈگریوں کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیک کرو کہ کس نے ڈگریاں کتنی لے لی اور پھر علم کچھ بھی نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں، بس ڈگریاں جمع کر لی ہیں۔ تو علم جو ہے وہ صرف ڈگریوں ہی کا نام نہیں ہے۔ ہاں علم کچھ علم حاصل کرتے ہیں، ڈگری ملتی ہے، لیکن علم صرف ڈگریوں ہی کا نام نہیں ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں۔ تو یہ تعصب نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں تو بھائی ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، یا فلاں جی ہماری ڈگریاں بہت بڑی ہیں، ہم نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، ہم تو بڑے کالج یونیورسٹیوں تک گئے ہوئے ہیں، اور ہمارا بڑا ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کم علم میں ہو لیکن حکمت میں بہت زیادہ، اس نے بہت اچھی بات کی ہو۔ تو تعصب نہیں کرنا چاہیے، تو اچھی طرح بات کو سننا چاہیے۔ اب ہمارے لیے یہاں پر ان آیات کے خلاصے پر ہوں، آخری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دو چوائسز ہیں، کیا فرشتوں کی طرح یا پھر شیطان کی طرح۔ اب ہم نے یہاں تک کی جو آیات آج پڑھی، تو یہاں تک ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ فرشتوں سے میچ کرتے ہیں یا پھر ہمارے رویے جو ہیں وہ شیطان کے طرز عمل سے میچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں فرشتوں کے رویوں سے میچ کرنے والا بنائے اور اللہ کی اطاعت کرنے والا بنائے، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والا بنائے، اللہ کے آگے جھک جانے والا بنائے، کیونکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ فرشتوں نے کہا بھی تھا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا اور کہا کہ یہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو انسانوں سے خیر کی توقع ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ یہ اچھے کام بھی کریں گے۔ تو آپ اور میں اس کلاس میں یہاں تہیہ کیجئے اور اپنے طرز عمل کو غور کیجئے، نوٹ کیجئے، اپنے لیے ایک جملہ لکھیے کہ میں آج کے بعد فرشتوں جیسا رویہ اختیار کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کی بندی ہوں، تو میں اللہ ہی کی اطاعت کروں گی، کیونکہ فرشتوں کا رویہ عظیم رویہ ہے اور شیطان کا رویہ، ابلیسی رویہ جو ہے وہ تکبر والا رویہ ہے، وہ انکار والا رویہ ہے، وہ مجھے پسند نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم اس کی رضا کے مطابق جئیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلی آیات کو بہت ڈیٹیل سے کریں گے۔ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ چل رہا ہے، تو آپ لوگ پلیز وقت پر کلاس میں آیا کیجئے اور بہت دھیان سے بیٹھیں، اور اس کے جتنے بھی امپورٹنٹ باتیں میں نے کی ہیں ان کے نوٹس بنائیے اپنے پاس، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس بات کو آپ آگے بچوں کو بھی بتائیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی اور کس طرح ہوئی، اور انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں آپ نے آگے بچوں کو بھی بتانی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کلاس سے ابھی یہاں سے اجازت چاہتی ہوں، اور ریکارڈنگ کے بعد پھر میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم ریکارڈنگ آف ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آپ سوال کیجیے گا۔